السلام علیکم۔ آج ہم گرامر کے ایک بہت ہی اہم اور اکثر تھوڑے مشکل ٹاپک پر بات کریں گے۔ جی ہاں، ڈگریز آف کمپیریزن، اور اس میں بھی خاص طور پر ٹائپ 3۔ یہ وہی ون آف دی والا رول ہے جو امتحانات میں اکثر پریشان کرتا ہے، لیکن فکر کی کوئی بات نہیں، آج ہم اسے اتنا آسان بنا دیں گے کہ اس کے بعد اس میں کوئی غلطی نہیں ہوگی۔ تو آج ہم کیا کیا کور کرنے والے ہیں؟ سب سے پہلے دیکھیں گے کہ یہ ٹائپ 3 ہے کیا، پھر اس کی تینوں ڈگریز سپرلیٹو، کمپیریٹیو اور پازیٹیو کے رولز کو سمجھیں گے۔ اس کے بعد میں آپ کو ایک زبردست سی چیٹ شیٹ دوں گا جو امتحان میں کوئک ریویژن کے لیے بہت کام آئے گی، اور آخر میں ہم 10 سوالوں کی پریکٹس سے یہ پکا کر لیں گے کہ ہمیں سب کچھ سمجھ آ گیا ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلا سوال، یہ ٹائپ 3 آخر ہے کیا؟ دیکھیں، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ سب سے بہترین ہے تو وہ ایک الگ کیس ہے، لیکن ٹائپ 3 تب آتا ہے جب ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ کوئی چیز بہترین تو ہے مگر وہ اکیلی بہترین نہیں ہے، بلکہ بہترین چیزوں میں سے ایک ہے۔ بس یہی چھوٹا سا فرق ہے جو ٹائپ 3 کو خاص بناتا ہے۔ اور سچ پوچھیں تو امتحان لینے والے بھی اسی بات کا فائدہ اٹھاتے ہیں۔ انہیں پتا ہوتا ہے کہ اسٹوڈنٹس اکثر دی بیسٹ اور ون آف دی بیسٹ کے فرق میں الجھ جاتے ہیں، اسی لیے وہ جان بوجھ کر ٹائپ 3 کے سوال دیتے ہیں، یہ چیک کرنے کے لیے کہ آپ کی گرامر پر کتنی گہری پکڑ ہے۔ لیکن آپ نے بالکل فکر نہیں کرنی، کیونکہ ہم اسے آج بالکل کلیئر کر لیں گے۔ اسے سمجھنے کا ایک بہت آسان طریقہ ہے۔ فرض کریں ایک کلاس میں صرف ایک ہی لڑکا ہے جو سب سے لمبا ہے، تو ہم کہیں گے ہی از دا ٹالسٹ بوائے۔ لیکن اگر کلاس میں 5-6 لڑکے ہیں جن کا قد تقریباً برابر ہے اور وہ سب سے لمبے ہیں، تو ان میں سے کسی ایک کے بارے میں ہم کہیں گے ہی از ون آف دا ٹالسٹ بوائز۔ دیکھا آپ نے، یہاں مقابلہ ایک فرد کا باقی سب سے نہیں، بلکہ ایک فرد کا بہترین لوگوں کے گروپ سے ہے۔ یہی ٹائپ 3 کا کور کانسیپٹ ہے۔ چلیے اب آگے بڑھتے ہیں اور اس کی پہلی ڈگری یعنی سپرلیٹو ڈگری کو تفصیل سے دیکھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے سپرلیٹو کا مطلب ہوتا ہے سب سے اونچا درجہ، اور ٹائپ 3 میں اس کو پہچاننے کے لیے کچھ خاص جادوئی الفاظ ہیں جنہیں آپ نے بس یاد رکھنا ہے۔ اچھا، اب یہاں سب سے اہم بات پر غور کریں۔ اس کا جو کلیدی لفظ ہے وہ ہے ون آف دا، اور اس کے بعد جو اصول آتا ہے نا، وہیں سب سے زیادہ غلطی ہوتی ہے۔ اصول یہ ہے کہ ون آف دا کے بعد جو بھی ناؤن آئے گا وہ ہمیشہ پلورل یعنی جمع ہوگا۔ لوگ اکثر لکھ دیتے ہیں ون آف دا بیسٹ بوائے، جو کہ بالکل غلط ہے۔ سوچیں نا، آپ کہہ رہے ہیں بہترین لڑکوں میں سے ایک، تو ظاہر ہے لڑکوں یعنی بوائز ہی آئے گا، لڑکا یعنی بوائے نہیں۔ چلیے اس کی ایک مثال دیکھتے ہیں۔ علی از ون آف دا ٹالسٹ بوائز ان دا کلاس۔ اب اس جملے کو دیکھیں، یہاں ون آف دا ٹالسٹ کے بعد کیا آیا؟ بوائز، جو کہ جمع ہے۔ اس جملے کا صاف مطلب ہے کہ کلاس میں علی کے علاوہ بھی کچھ اور لمبے لڑکے ہیں، اور علی بھی انہی میں شامل ہے۔ یہ بالکل پرفیکٹ مثال ہے اس رول کی۔ ٹھیک ہے، تو سپرلیٹو تو ہو گیا، اب باری ہے کمپیریٹیو ڈگری کی، یعنی اگر ہمیں اسی بات کو موازنہ کرتے ہوئے کہنا ہو تو کیسے کہیں گے؟ یہاں کے جادوئی الفاظ ہیں than most other یا پھر than many other۔ اب یہاں ایک بہت اہم فرق یاد رکھنا ہے۔ ٹائپ 2 میں ہم استعمال کرتے تھے than any other، جس کا مطلب تھا باقی سب سے بہتر، لیکن یہاں ٹائپ 3 میں ہم کہہ رہے ہیں than most other، یعنی زیادہ تر دوسروں سے بہتر، سب سے نہیں۔ یہ چھوٹا سا لفظ most پورے جملے کا مطلب بدل دیتا ہے۔ اور ہاں، یہاں بھی ناؤن ہمیشہ پلورل ہی رہے گا۔ تو ہماری پچھلی مثال کیا تھی؟ علی از ون آف دا ٹالسٹ بوائز۔ اب اسی کو کمپیریٹیو میں بدلے تو یہ بن جائے گا علی از ٹالر دین موسٹ ادر بوائز ان دا کلاس۔ مطلب بالکل وہی ہے کہ علی سب سے لمبا نہیں ہے، لیکن ہاں کلاس کے زیادہ تر لڑکوں سے لمبا ہے۔ اور اب چلتے ہیں آخری ڈگری کی طرف، یعنی پازیٹیو ڈگری۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس کو پہچاننا سب سے زیادہ آسان ہے، کیونکہ اس کی شروعات ہمیشہ ایک خاص لفظ سے ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں وہ کیا ہے۔ اس کا جادوئی لفظ ہے ویری فیو۔ بس جہاں بھی آپ کو کوئی جملہ ویری فیو سے شروع ہوتا نظر آئے، فوراً سمجھ جائیں کہ یہ ٹائپ 3 کی پازیٹیو ڈگری ہے۔ لیکن اس کے ساتھ 2 اصول جڑے ہیں۔ پہلا، اس کے بعد آنے والا ناؤن ہمیشہ پلورل ہوگا۔ دوسرا، اس کے بعد آنے والا ورب بھی ہمیشہ پلورل ہوگا۔ جیسے ویری فیو بوائز آر، یہ صحیح ہے۔ ویری فیو بوائے از، یہ بالکل غلط ہے۔ اب اپنی علی والی مثال کو پازیٹیو ڈگری میں دیکھتے ہیں۔ یہ بنے گا ویری فیو بوائز ان دا کلاس آر ایز ٹال ایز علی۔ یہاں دیکھیں ویری فیو بھی ہے، اس کے بعد پلورل ناؤن بوائز بھی ہے، اور پلورل ورب آر بھی ہے۔
اور اس جملے کا مطلب کیا ہے؟ یہی کہ کلاس میں علی جتنا لمبے قد والے لڑکے بہت ہی کم ہیں۔ چلیں جی، تینوں رولز تو ہم نے سیکھ لیے۔ اب میں آپ کو وہ چیز دکھاتا ہوں جس کا سب کو انتظار ہوتا ہے، ایک ایسی چیٹ شیٹ جو ان سارے رولز کو ایک جگہ اکٹھا کر دے گی۔ یہ امتحان سے پہلے کوئک ریویژن کے لیے سمجھیں ایک تحفہ ہے۔ اس ٹیبل کو ذرا غور سے دیکھیں۔ سپرلیٹو، اس کی پہچان ہے ون آف دا اور اس کے بعد ہمیشہ پلورل ناؤن۔ کمپیریٹیو، اس کی پہچان ہے دین موسٹ ادر اور اس کے بعد بھی پلورل ناؤن۔ اور پازیٹیو، اس کی شروعات ہی ویری فیو سے ہوتی ہے اور اس کے ساتھ پلورل ناؤن اور پلورل ورب دونوں آتے ہیں۔ میری مانے تو اس کا ایک اسکرین شاٹ لے لیں یا اپنی نوٹ بک میں بنا لیں، بہت کام آئے گا۔ ٹھیک ہے جی، تھیوری تو بہت ہو گئی، اب وقت ہے پریکٹس کا۔ دیکھتے ہیں ہمیں کتنا سمجھ آیا ہے۔ میں آپ سے کچھ سوالات پوچھوں گی، بالکل ویسے ہی جیسے امتحان میں آتے ہیں۔ تو تیار ہو جائیں، چلیے شروع کرتے ہیں۔ پہلا سوال بہت سیدھا ہے۔ ٹائپ 3 میں پازیٹیو ڈگری کا جملہ کس سے شروع ہوتا ہے؟ سوچیں۔ جی ہاں، ویری فیو سے۔ اور دوسرا سوال اسی سے جڑا ہے۔ ویری فیو کے بعد ناؤن اور ورب کیسا ہونا چاہیے؟ یاد ہے وہ دو اصول؟ بالکل، دونوں ہمیشہ پلورل یعنی جمع ہونے چاہیے۔ اچھا، سوال نمبر 3، ایک جملہ ہے ہی از ون آف دا گریٹسٹ لیڈرز۔ اس میں لیڈرز جمع کیوں ہے؟ کیونکہ رول نمبر 1 یاد کریں، ون آف دا کے بعد ناؤن ہمیشہ پلورل ہوتا ہے۔ شاباش۔ اب چوتھا سوال، کیا یہ جملہ ٹھیک ہے؟ ممبئی از ون آف دا بگ سٹی ان انڈیا؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ 2 غلطیاں ہیں۔ ایک تو بگ کی جگہ سپرلیٹو ڈگری یعنی بگیسٹ آئے گا اور سٹی کی جگہ پلورل ناؤن سٹیز آئے گا۔ پانچواں سوال، اگر کسی جملے میں آپ کو دین موسٹ ادر نظر آئے تو یہ کون سی ڈگری ہے؟ یہ تو بہت آسان ہے، یہ ہے کمپیریٹیو ڈگری، ٹائپ 3 والی۔ اور چھٹا سوال، دین موسٹ ادر کے بعد آنے والا ناؤن کیسا ہوگا؟ جی ہاں، یہ بھی ہمیشہ پلورل ہوگا۔ ساتواں سوال، اب ذرا جملہ بدلتے ہیں۔ ویری فیو میٹلز آر ایز ہیوی ایز لیڈ، اس کی کمپیریٹیو ڈگری کیا بنے گی؟ ہم لیڈ کو شروع میں لائیں گے، ہیوی کو ہیویئر کریں گے اور اپنا جادوئی لفظ دین موسٹ ادر لگائیں گے، تو جملہ بنے گا لیڈ از ہیویئر دین موسٹ ادر میٹلز۔ اب 8واں سوال، گولڈ از مور پریشیس دین موسٹ ادر میٹلز کو سپرلیٹو میں بدلیں۔ بہت آسان، گولڈ از ون آف دا موسٹ پریشیس میٹلز۔ اور اب آخری 2 سوال جو سب سے اہم ہیں۔ سوال نمبر 9، اشوکا واز ون آف دا گریٹسٹ کنگز کو پازیٹیو ڈگری میں بدلیں۔ شروعات کریں گے ویری فیو سے، تو بنے گا ویری فیو کنگز ور ایز گریٹ ایز اشوکا۔ اب 10ویں اور آخری سوال پر غور کریں۔ پچھلے جواب میں ہم نے واز کی جگہ ور کیوں لگایا؟ یہ بہت ٹرکی پوائنٹ ہے، اس لیے کیونکہ پازیٹیو جملہ ویری فیو کنگز سے شروع ہوا جو کہ پلورل ہے، اور پلورل سبجیکٹ کے ساتھ ہمیشہ پلورل ورب ہی آتا ہے، یعنی ور، واز نہیں آ سکتا۔ تو آخر میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان سارے رولز اور جادوئی الفاظ کو یاد رکھنے کا فائدہ کیا ہے؟ فائدہ یہ ہے کہ امتحان کے پریشر میں آپ کو پورا جملہ پڑھ کر اس کا ترجمہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ آپ نے بس یہ جادوئی الفاظ دیکھنے ہیں، ون آف دا، دین موسٹ ادر یا ویری فیو، اور آپ فوراً صحیح جواب تک پہنچ جائیں گے۔ اس سے صرف آپ کا وقت ہی نہیں بچے گا بلکہ غلطی کا امکان بھی تقریباً ختم ہو جائے گا۔ بس ان اصولوں کی تھوڑی سی پریکٹس کریں اور پھر یہ ٹاپک آپ کے لیے سب سے آسان ہو جائے گا۔